أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اے ایمان والو، بچتے رہو بہت ساری بدگمانیوں سے. بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہے. اور توہ میں نہ رہو اور نہ غیبت کرے تم میں سے بعض کی. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم لوگ اس سے کراہت کرو گے. ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. یہ سورہ حجرات کی ایک آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی. ترجمہ آپ نے سنا ہے. اوپر سے یہ مضمون چلا آ رہا تھا کہ ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا ٹھٹھا نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہو وہ تم سے بہتر ہو. اسی طرح عورتیں بھی عورتوں کا ٹھٹھا نہ اڑائیں. اور تم میں سے کوئی کسی کو عیب نہ لگائے، عیب نہ ڈھونڈے، اور کسی کو برے القاب سے نہ پکارے. یہ 3 باتیں ذکر کی گئی تھی. اس سے اوپر کا مضمون یہ تھا کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں. اگر ان بھائیوں کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جائے، تنازع اور جھگڑا ہو جائے، تو عام مسلمانوں کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ظاہر بات ہے کہ اگر ایمان والوں میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا. بلا وجہ تو کوئی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا. اس لیے صلح کرانے کے حکم کے بعد 2 آیتیں ذکر کی. اوپر کی آیت میں یہ تھا کہ کوئی کسی کا ٹھٹھا نہ اڑائے، مذاق نہ بنائے، اسی طرح کسی میں عیب نہ نکالے. اور تیسری بات یہ تھی کہ کسی کو برے القاب سے نہ پکارے. اس سے پہلے درس قرآن میں اس آیت کے اوپر میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ جھگڑا یا اختلاف کیوں ہوتا ہے. جھگڑا یا اختلاف کیوں ہوتا ہے اس کے 6 سبب ہیں. اور ان 2 آیتوں میں اللہ پاک نے انہی 6 باتوں کو ذکر کیا ہے. اوپر کی آیت میں یہ تھا کہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا ٹھٹھا لگانا جھگڑے کا سبب یہ بھی ہوتا ہے. آپ مجلس کے اندر کسی کا مذاق اڑائیں تو ظاہر بات ہے یہ اس کی تذلیل ہے. اسے مجلس کے سب لوگوں کے درمیان اسے رسوا کرنا ہے، اور یہ چیز جھگڑے کا سبب ہے. یہ چیز ناقابل برداشت ہے، آدمی برداشت نہیں کر سکتا تو جھگڑا کرے گا. دوسری چیز، کسی میں عیب نہ نکالو. اب تم کسی میں عیب نکالو گے تو ظاہر بات ہے جس میں عیب نکالو گے
اسے دکھ ہوگا، ناراضگی ہوگی، اور وہ آپ سے اختلاف کرے گا اور جھگڑے تک نوبت پہنچ سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، جیسے میں نے بتایا تھا کہ لوگوں کی چڑ بن جاتی ہے، چڑ بن جاتی ہے، اور وہ چڑ بنائی جاتی ہے، کبھی اتفاقاً چڑ بن جاتی ہے، کبھی چڑ بنائی جاتی ہے۔ ان تین باتوں پر تذکرہ ہوا تھا۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ تین باتیں اور ہیں جس کی اگلے آیت میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا۔ اس آیت میں تین چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو بدگمانی، اللہ پاک نے حکم دیا کہ ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی سوچ لوگوں کے بارے میں مثبت رکھو، پازیٹو رکھو۔ مزاج انسانوں کا دو طرح کا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بھولے بھالے سیدھے سادے ہوتے، ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہیں اور دھوکہ کھاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو احتیاط سے کام لیتے ہیں، کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنا یا کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، اس سلسلے میں وہ لوگ احتیاط کا پہلو لے کر کے چلتے ہیں کہ جب کسی شخص سے معاملہ پڑتا ہے تو اس کے بارے میں سوچ سمجھ کر کے رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے یا یہ آدمی برا ہے۔ آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرتے، اور بغیر سوچے سمجھے بدگمانی نہیں کرتے، بلکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ احتیاط سے کام لیتے ہیں، احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ جو معاملہ سامنے آیا یا جس شخص کے بارے میں کوئی معاملہ درپیش ہے تو اس معاملے میں احتیاط کرتے ہیں، نہ اس کو برا سمجھتے نہ اس کو اچھا سمجھتے۔ کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے تھوڑی سی تحقیق کر لیتے، لوگوں سے معلومات لے لیتے، اس کے بعد رائے قائم کرتے کہ یہ آدمی برا ہے یا یہ آدمی اچھا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو اچھا سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کے نزدیک ہر آدمی برا، کسی کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے۔ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو بہت سیدھا سادہ بھولا بھالا، یہ ایمان کی ایک علامت ہے کہ جس کے پاس ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے اور کبھی دھوکہ بھی کھا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کسی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں ہے کہ یہ بہت نیک متقی پرہیزگار ہے، یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ یہ آدمی جو ہے دھوکے باز اور مطلبی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پیشانی پر تو لکھا نہیں ہے، لیکن جو آدمی نیک ہوتا ہے وہ سب کو نیک سمجھتا ہے۔ جو آدمی جیسا ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں ویسا گمان کرتا ہے۔ رات کو 4 بجے اگر کوئی آدمی جا رہا ہو، مالیگاؤں کی بات نہیں، مالیگاؤں میں تو رات بھر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، جہاں لاک ڈاؤن ہے وہاں کی بات، رات کے 4 بجے کوئی آدمی جا رہا ہو اور وہ مسجد جا رہا ہو تہجد پڑھنے کے لیے، اور اس کو کوئی اور شخص نظر آیا اسی طرف جاتے ہوئے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جہاں میں جا رہا یہ بھی وہیں جا رہا ہے، میں مسجد جا رہا ہوں تہجد پڑھنے کے لیے تو یہ بھی تہجد پڑھنے جا رہا ہے۔ اب وہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے تہجد کے لیے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نیک آدمی دوسروں کو بھی نیک سمجھتا ہے۔ اب کوئی آدمی چور ہے، وہ چوری کرنے جا رہا ہے، اس کو کوئی آگے دکھا تو وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ بھی چوری کرنے تو نہیں جا رہا۔ تو بعض لوگ بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں سب کے بارے میں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الحزم من سوء الظن،
کہ احتیاط بدگمانی میں آدمی احتیاط کب کرتا ہے؟ بولو نا. جب اس کو کسی بات کا اندیشہ ہوتا ہے. 4 آدمی 5 آدمی ساتھ میں ہے، مجھے سب پر بھروسہ ہے تو میں سامان رکھ کر کے سو جاؤں گا. مجھے بھروسہ ہے کوئی سامان لے نہیں جائے گا. اور اگر مجھے بھروسہ نہیں ہے تو میں سامان ایسے رکھ کر کے نہیں سوؤں گا. مجھے تو اس بات کا ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ اگر میری آنکھ لگی کہ جھولا غائب تو میں احتیاط کروں گا. ان من الحزم سوء الظن کہ بدگمانی میں احتیاط ہے یا احتیاط بدگمانی میں ہے، اور یہ چیز شریعت کو مطلوب ہے. اسباب کے درجے میں احتیاط ضروری ہے. آنکھ بند کر کے نہیں کسی معاملے میں پڑھنا چاہیے. آیت کے ترجمے میں یہ ہے کہ بہت زیادہ بدگمانی، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گمان کرنے کی گنجائش ہے، اور وہ یہی ہے کہ آدمی احتیاط سے کام لے، ورنہ نقصان پہ نقصان اٹھائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ بدگمانی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک بدگمانی تحقیقی ہوتی ہے اور ایک غیر تحقیقی ہوتی ہے. اگر غیر تحقیقی ہے تو اس صورت میں بدگمانی کرنا گناہ نہیں ہے. اب یہ ایک علمی بحث ہے، آپ لوگوں کو پوری بات سمجھانا مشکل ہے، سمجھنا بھی مشکل ہے. موٹی موٹی بات یہ کہ بعض لوگوں کے بارے میں اگر گمان کرنے کا تعلق صرف گمان کرنے والے سے، جیسے میں کسی کے بارے میں کوئی گمان قائم کروں اور میری اس بدگمانی سے کسی کو کوئی اثر نہیں پہنچتا، کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو یہ غیر تحقیقی ہے، اس کی گنجائش ہے. آنکھ بند کر کے سب پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ احتیاط کے خلاف ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے سب پر بھروسہ کریں گے تو پھر احتیاط نہیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جن کو ہم نے اچھا سمجھا وہ اچھے نہ ہو تو نقصان اٹھانا پڑے گا. تو اگر بدگمانی سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو اور اس بدگمانی کا تعلق صرف اپنی ذات سے ہو کہ ہمیں نقصان نہ پہنچے، اس لیے آنکھ بند کر کے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اچھا گمان نہیں کرنا چاہیے بغیر تحقیق کیے، تو اس صورت کے اندر یہ گناہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتیں ملتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں قبیلہ بنو بکر کے متعلق ایک بات کہی تھی کہ اخاک البکری لا تأمنو، کہ قبیلہ بنو بکر کے لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا گمان مت رکھو، سب کے ساتھ اچھا گمان مت رکھو. آدمی ہر طرح کے ہوتے، بعض لوگ اس معاملے میں بدنام تھے، اس لیے ان کا تذکرہ خود حضور نے کیا تھا. اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ہر گمان گناہ نہیں ہے. اگر اس گمان کا تعلق صرف اپنی ذات سے ہے کہ اپنے کو نقصان نہ پہنچے تو آنکھ بند کر کے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ احتیاط ہی کہلاتا ہے. اچھا، جس کے بارے میں ہم بدگمانی کر رہے ہیں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بدگمانی کا محل ہے یا نہیں ہے. جس کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ میں جس کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہوں وہ بدگمانی کیے جانے کا محل ہے یا نہیں، لائق ہے یا نہیں. جیسے آدمی اللہ سے یہ بدگمانی کر لے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہ پہ بھی پکڑیں گے،
تو اللہ تعالیٰ سے بدگمانی نہیں کر سکتے ہم. اللہ بدگمانی کا محل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے اگر چاہیں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بدگمانی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ پر بھی پکڑیں گے تو یہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے. حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. اس لیے اللہ سے بدگمانی نہیں بلکہ اللہ سے امید قائم کر کے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سب گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ اللہ کی منشا ہوگی تو چھوٹے چھوٹے گناہ پر اللہ پکڑیں گے نہیں. اللہ سے یہ امید رکھنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بدگمانی رکھیں گے تو ہمارے ساتھ اللہ کا فیصلہ اچھا نہیں ہوگا. ہمیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن، اچھا گمان رکھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. ظاہر بات ہے ہم سب انسان ہیں اور خطا کار ہیں. ہم میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ نافرمانی، گناہ، کوتاہی ہو جاتی ہے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے. آدمی توبہ کر لیتا ہے. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق منافقین نے الزام لگایا تھا. عام مسلمانوں کو حکم تھا کہ عائشہ پیغمبر کی بیوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو ہے. ان کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی کے الزام لگانے سے حضرت عائشہ بدگمانی کا محل نہیں ہے. قرآن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی منافق، کوئی کھلے عام گناہ کرنے والا کوئی خبر لے کر کے آئے تو آنکھ بند کر کے بھروسہ مت کرو اور بغیر تحقیق کیے اس سے سنی ہوئی بات کسی کے سامنے مت رکھو. حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا تھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ کیوں عام مسلمانوں نے، مردوں نے اور عورتوں نے اس سے انکار کیوں نہیں کیا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ عائشہ ایسا نہیں کر سکتی؟ کہنا چاہیے تھا. تو حضرت عائشہ تہمت کا محل نہیں. اور اگر وہ بدگمانی کا محل ہے کہ اس کے سامنے اس کے بارے میں بدگمانی کی جا سکتی ہے، بدگمانی کی جا سکتی ہے، وہ آدمی ہی ایسا ہے تو پھر بدگمانی کرنا گناہ نہیں ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر بدگمانی گناہ نہیں ہے. کچھ گناہ ہے اور کچھ گناہ نہیں ہے. تو چوتھی چیز ذکر کی تھی بدگمانی. اللہ پاک نے فرمایا کہ بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو. معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک کے بارے میں بدگمان نہیں رہنا چاہیے بلکہ کسی کے بارے میں بھی کوئی گمان، کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے آدمی تھوڑا سوچ لے، دیکھ لے، پوچھ لے، تحقیق کر لے، انکوائری کر لے، پھر جا کر کے کوئی رائے قائم کرے. آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کرے اور ہر ایک پر بدگمانی بھی نہ کرے. دوسری چیز ہے ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، ٹوہ میں مت رہو. ٹوہ میں مت رہو. بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے، ان کو اپنے کام سے کام نہیں ہوتا، ہمیشہ دوسروں کے بارے میں ٹوہ میں لگے رہتے. اللہ پاک نے اس سے منع کیا کہ ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے. ایک ہے تجسس، ٹوہ میں رہنا، اور ایک ہے تحسس،
टटोलना, समझते हो? टोना किसको बोलते हैं और टटोलना किसको बोलते हैं? दोनों में फर्क है। तहस्सुस दूर से, तहस्सुस जो होता है दूर से किसी के बारे में मालूमात लेते रहना, टो में रहना दूर से, उसको तहस्सुस कहते हैं। और करीब रह करके जानकारी लेने की कोशिश करना, ये तजस्सुस है, जिसको जासूसी कहते हैं। जैसे दो आदमी इधर बैठे, एक आदमी सुतून के आड़ में बैठा है ऐसे कान लगा के, का बतिया रहे, ये तजस्सुस है। और एक आदमी करीब नहीं है, दूर बैठा है, लेकिन दूर बैठ करके वो उनके होठों को देख रहा है कि ये बात कर रहे हैं, होठ हिलते हैं, और उससे भी अंदाजा हो जाता है कि ये क्या बोला है। ये तहस्सुस है। दोनों से अल्लाह पाक ने मना किया है। कुरान करीम में फरमाया वला तजस्ससु, जासूसी मत करो। जासूसी करीब से आदमी जा करके मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करता है, कि जैसे कुछ लोग बात कर रहे हैं तो एक आदमी पास में बैठा रहता है, लेकिन वो ऐसे घड़ी देखता रहता है। तब वो समझते हैं कि ये तो घड़ियाल देख रहा है, लेकिन वो करीब बैठ करके ऐसा जाहिर कर रहा है कि मैं बात सुन नहीं रहा हूं, लेकिन कान इसी तरफ लगा हुआ है। ये तजस्सुस है। और कभी ऐसा होता है कि आदमी आंख बंद करके सोया रहता है। कुछ लोग बात कर रहे थे तो वो अपना आंख बंद करके ऐसा पड़ा रहता है, वो लोग देखते हैं अबे मैं सो रहा है, वो सो नहीं रहा है, वो ऐसा बंद करके पड़ा है जैसा सो रहा है। तो वो सुनने के लिए आंख बंद करके पड़ा है, ये तजस्सुस है। तो ना जासूसी करना चाहिए और ना टो में रहना चाहिए, अच्छी आदत नहीं, अच्छी आदत नहीं। इसलिए अपने काम से काम, कौन क्या कर रहा है वो अपने अमल का खुद जवाब देगा। लोगों की टोह में रहना, लोगों को टटोलते रहना, उल्टी दे करके सिद्धि लेने की कोशिश करना, बाज लोग होते हैं, बाज लोग होते हैं किसी के पास बैठेंगे, बोलेंगे इमाम साहब बहुत खराब आदमी है। अब वो जिसके सामने इमाम के बारे में ऐसा जुमला बोला तो ये उसको उल्टी दे दिया, यानी ये तासुर दिया कि मैं इमाम साहब के खिलाफ हूं। अब इमाम साहब के खिलाफ हूं ऐसा बता दिया तो अब वो आदमी इमाम साहब का मुआफिक है या मुखालिफ है समझ में आ जाएगा। अगर वो बोल दिया बोले यार इमाम साहब तो अच्छे भले आदमी है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो मालूम पड़ा कि ये इमाम साहब का मुआफिक है। और अगर ये बोले इमाम साहब तो ऐसे ही हैं, तो बोले हाँ मुझे बहुत मालूमात है उनके बारे में। उल्टी दे करके सिद्धि लेना बाज लोग की आदत होती है। इसके उसके पास बैठ करके किसी शख्सियत के बारे में कभी उल्टी देना, कभी सिद्धि देना, उधर से क्या निकलता है निकाल करके लाना, ये भी जासूसी है। ऐसे काम नहीं करना चाहिए। ना किसी की टोह में रहे, ना किसी की जासूसी करे। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। गीबत कहते हैं किसी शख्स की वो बात उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पीठ पीछे करना कि अगर उसके सामने वो बात की जाती तो उसको दुख होता, बुरा लगता, यह है गीबत। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गीबत के बारे में पूछा कि अल्लाह के रसूल, जिसके बारे में जो बात कही जा रही है अगर वाकई वो बात उसके अंदर पाई जाती है तो हुजूर ने फरमाया तभी गीबत है। कि तुम चोर को उसकी गैर मौजूदगी में बताओ कि यह आदमी चोर है तो यह गीबत है। और अगर वो चोर नहीं है और तुम उसको चोर बोल रहे हो तो हुजूर ने फरमाया कि फिर ये तोहमत और बोहतान है, जो गीबत से भी बड़ा गुनाह है। आम तौर पर हमारी मजलिसें इससे खाली नहीं होती।
ہم دو آدمی جمع ہوتے ہیں تو بات تیسرے کی کرتے ہیں، حالانکہ بات اپنی ہونا چاہیے، بات اپنی ہونا چاہیے، دوسروں کی نہیں۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کچھ لوگ جمع ہوئے تو وہ اس شخص کے بارے میں بات کریں گے جو مجلس میں نہیں ہے، یہ ہے غیبت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی کسی کی غیبت کرنا اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے جیسا ہے۔ اور ظاہر بات ہے، فرمایا فکرے تم اس کو پسند نہیں کرو گے، اس سے تم کراہت کرو گے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ کوئی کھائے گا؟ کوئی نہیں کھائے گا، کراہت کرو گے۔ تو غیبت بھی ایسی ہی چیز ہے جس سے کراہت کرنی چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ سوالات بہت سارے ذہن میں آتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کی جاتی ہے اس کی غیر موجودگی میں تو یہ گناہ ہے، اور عموماً یہ علماء کا خیال ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہماری مجلسوں میں اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو دوسروں کی بات کرتے ہیں جو اس مجلس میں موجود نہیں ہوتے، اور ان میں وہ بات کہ جو اس کے سامنے کی جائے گی اور وہ سنے گا تو اس کو دکھ ہوگا، یا ہماری مجلس میں اس کے بارے میں بات ہوئی اور کسی نے اس کو بتایا کہ تمہارے بارے میں وہاں ایسی ایسی بات ہو رہی تھی، وہ سنے گا تو اس کو دکھ ہوگا، یہ ہے غیبت۔ علماء نے لکھا ہے کہ 6 لوگوں کے لیے غیبت کرنا جائز ہے۔ جیسے ایک آدمی مظلوم ہے، ایک آدمی مظلوم ہے تو جس سے داد رسی ہو سکتی ہے، جس سے انصاف مل سکتا ہے، ایسے لوگوں کے سامنے اس آدمی کے بارے میں وہ مجلس میں موجود نہیں ہے، لیکن جا کر کے قاضی کو، حاکم وقت کو، بادشاہ کو، یا جو آدمی ہم کو انصاف دلا سکتا ہے، ایسے آدمی کے پاس اگر مظلوم جا کر کے اس ظالم کے بارے میں کوئی بات کہے تو جائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو مظلوم کے لیے ظالم کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں انصاف حاصل کرنے کے لیے شکایت کرنا جائز ہے۔ دوسری بات، امر منکر میں تبدیلی یا کسی نافرمان کو راہ راست پر لانا ہو تو غیبت جائز ہے۔ جیسے کہیں بیٹھ کر کے کچھ لوگوں نے پلان بنایا، سازش کی، پلان بنایا، سازش کی، اور سازش میں یہ تھا کہ ہمیں اس آدمی کو جھوٹا الزام لگا کر کے پھنسانا ہے۔ اب آپ کو یا مجھے معلوم ہو گیا، تو جن لوگوں نے یہ پلاننگ کی ہے بلا وجہ ایک بے قصور آدمی کو پھنسانے کے بارے میں، تو ان کی غیر موجودگی میں جس کے بارے میں بات کی گئی ہے ہم جا کے کہہ سکتے کہ بھائی تھوڑا ہاتھ پاؤں سمیٹ کے رکھنا، اور کوئی لڑکی کا فون آئے گا تو سنبھل کے بات کرنا، ہو سکتا ہے ادھر کال ریکارڈ کی جا رہی ہو، اس لیے کہ فلاں اور فلاں تیرے بارے میں پورا پروگرام بنائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ان کی غیبت ہے، ان کی غیر موجودگی میں جو پلاننگ انہوں نے کی ہے اس پلاننگ کا تذکرہ آپ کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کو بلا قصور پھنسانے کے چکر میں ہو آپ نے بتایا، یہ غیبت ہے لیکن گناہ نہیں۔ یہ امر منکر تھا، گناہ کا کام تھا جو وہ لوگ کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں تذکرہ جائز ہے۔ اسی طرح کوئی شخص نافرمان ہے، گنہگار ہے، نماز نہیں پڑھتا، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، اب مجھے معلوم ہے تو میں جا کر کے اس کے والد سے کہوں کہ تمہارا لڑکا جو ہے وہ شراب پیتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ چوری کرتا ہے،
یہ غیبت نہیں ہے. تیسری چیز، فتویٰ معلوم کرنے کے لیے، شرعی حکم جاننے کے لیے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی جائے تو بھی جائز ہے. جیسے ہندا ابو سفیان جو مکے کے سردار تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان قبول کیا تھا، لیکن تھے بہت بخیل. تو ان کی بیوی ہندا نے حضور سے آ کر کے تذکرہ کیا تھا کہ میرے شوہر جو ہے وہ میرا اور میرے بچوں کا خرچہ نہیں دیتے، اتنا کم دیتے ہیں کہ ہمارا گزر بسر مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا میں اپنی ان کے جیب میں سے ان کی لا علمی میں پیسہ نکال سکتی ہوں؟ انہوں نے اپنے شوہر کی وہ بات ذکر کی تھی جو وہ سنتے تو ان کو برا لگتا. حضور کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا، مسئلہ معلوم کرنا تھا. تو حضور نے بتایا کہ ہاں تم اپنے اور اپنے بچوں کی ضرورت پورتا پیسہ لے سکتے ہو، یہ چوری نہیں ہے. تو فتویٰ معلوم کرنے کے لیے یا حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے آدمی تذکرہ کر سکتا ہے غیر موجودگی میں. چوتھی چیز، عام مسلمانوں کو فرقہ پرستوں سے اور سازش کرنے والوں سے اور اسی طرح پلاننگ کرنے والوں سے بچانے کے لیے ان کے بارے میں بتانا. جن کے بارے میں بات ہوئی وہ مجلس میں موجود نہیں ہے، لیکن وہ شرعی قسم کے ہیں، اس لیے عام مسلمانوں کو ان کے شر سے بچانے کے لیے آپ بات کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ. پانچویں چیز، جو شخص علل اعلان گناہ کرتا ہو، علل اعلان فسق و فجور میں مبتلا ہو اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، کسی کو اچھا لگتا ہو اچھا لگے، برا لگتا ہو برا لگے، وہ چھپ چھپا کے نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. وہ تو شرابی آدمی، وہ تو جواری آدمی. جب وہ اپنی چیز کو نہیں چھپاتا تو عام مسلمانوں میں اس کا تذکرہ کرنا جائز ہے. اور چھٹی چیز، کسی کے بارے میں ایسا لفظ کہنا جو بظاہر عیب ہے، بظاہر عیب ہے لیکن وہ اس کا تعارف ہے تو کب بول سکتے. جیسے ایک بڑے فقیہ گزرے آمش، آمش کے معنی آتے ہیں چندھا، کہ جن کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ روشنی نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں چوندیا جاتی ہیں، آمش کہتے ہیں. یہ قسم کا عیب ہے. ایک فقیہ گزرے ہیں آرج، آرج کے معنی لنگڑا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ یہ لگا ہوتا ہے، اگر یہ نہ بولا جائے تو لوگ پہچان نہیں پاتے، لوگ پہچان نہیں پاتے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نام سے نہیں پہچانے جاتے، ان کا کوئی لقب ہوتا ہے، کوئی لقب ہوتا ہے، اس سے پہچانے جاتے ہیں، اگرچہ وہ لقب جو ہوتا ہے وہ عیب ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ مالیگاؤں میں بھی بہت سارے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی بات چیت ہے کہ وہ لفظ بظاہر عیب والا لفظ ہے، لیکن اگر وہ نہ بولا جائے تو وہ آدمی پہچانا نہ جائے. تو وہ لفظ اگر بولا گیا تو غیبت نہیں. تو 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی غیبت کرنا جائز ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکر تمو، تو تم لوگ اس کو برا سمجھو گے، کراہت کرو گے. اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور مہربان. یہ اوپر جو جھگڑا مسلمانوں میں ہو سکتا تھا، تو کیا کیا وجوہات ہو سکتی تھی، ان 2 آیتوں میں اللہ پاک نے 6 باتوں کا تذکرہ کیا ہے. اگر ان 6 باتوں کو ہم لوگ یاد کر لیں اور کہیں کسی جگہ
ان جیسی کوئی بات ہو تو ہم لوگ اپنے آپ کو بچا لیں، روک لیں تو جھگڑے سے بچ جائیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، دوسرا یہ کہ کسی پر عیب نہ لگایا جائے، تیسرا یہ کہ کسی کو برے نام سے نہ پکارا جائے، چوتھا یہ کہ بدگمانی نہ کی جائے، پانچواں یہ کہ جاسوسی نہ کی جائے، اور چھٹا یہ کہ غیبت نہ کی جائے۔ اور بھی اس کے علاوہ چیزیں ہیں جو جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے کچھ بھی کہنے سے پہلے آدمی کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں پہلے اس کے بارے میں یہ سوچ لے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ کیا سوچے؟ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ اگر بات سچ ہے تو بولی جائے گی، اور اگر جھوٹ ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو روک لینا چاہیے کہ نہیں بولنا ہے۔ اب جو بات کہی جانے والی ہے وہ سچ ہے تو اس کے بعد پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کا کہنا ضروری ہے، یہ سچ بات کہنا ضروری ہے۔ اگر ضروری نہیں ہے تو نہیں کہنی چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، اور اگر ضروری ہے تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ میں بولنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اچھا انداز اختیار کر رہا ہوں، اچھے الفاظ اختیار کر رہا ہوں، یا بھونڈا انداز ہے اور برے الفاظ ہیں۔ اگر بھونڈا اور برے الفاظ ہو تو رک جانا چاہیے، اور اگر بات سچ ہے اور بات کہنا بھی ضروری ہے تو پھر اچھے انداز میں اچھے الفاظ میں اس بات کو کہنا چاہیے، ورنہ خاموش رہنا چاہیے۔ ہر بات کہنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے چپ نہیں رہتے، اور وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے بہت بڑا کارنامہ ہے۔ نہیں، اللہ نے زبان ایک دی ہے اور کان دو دیے۔ اللہ کان ایک رکھ سکتے تھے، زبان دو دے سکتے تھے، برابر ہے نا؟ لیکن اللہ نے زبان ایک دی ہے اور کان دو دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جتنا سنتا ہے اس کا آدھا بولنا چاہیے، اور جو زیادہ بولتے ہیں کم سنتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا زیادہ پھنستا ہے، اور جو جتنا کم بولتا ہے وہ اتنا زیادہ محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی بات کہنے سے پہلے تین چیزیں دیکھ لینا چاہیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے سچ ہے یا نہیں، جو بات کہی جا رہی ہے اس کا کہنا ضروری ہے یا نہیں، اور پھر جو بات کہی جا رہی ہے اس کے لیے الفاظ کیسے ہیں، انداز کیسے۔ اگر اچھے الفاظ اچھے انداز ہے تو بولنا چاہیے، نہیں تو چپ رہنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ہیں جو ہماری ہر بات لکھتے ہیں، جو ہمارا ہر کام لکھتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال رکھ دیں گے کہ یہ اس کے زندگی بھر کا کارنامہ ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور جانے انجانے میں ہم سے کوتاہی ہو گئی تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی بڑا معاف کرنے والا، بڑی توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان۔ اللہ سے ہمیشہ امید قائم کر کے رکھنا چاہیے، مایوسی نہیں۔ مایوسی کفر ہے۔ لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ سے مایوس وہ ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرا پروردگار رحمان ہے،
میرا پروردگار رحیم ہے، میرا پروردگار کریم ہے، میرا پروردگار ہر رات کے آخر حصے میں یہ اعلان کرواتا ہے فرشتوں سے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی رزق چاہنے والا، ہے کوئی عافیت مانگنے والا، اعلان ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان۔ آدمی سے بھول چوک جانے انجانے میں گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ اور لوگوں سے اچھا گمان رکھنا چاہیے احتیاط کے ساتھ۔ ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر لباس میں چڈی نہیں پہنیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ غلط بات ہے۔ ایک آدمی پیجامہ پہنے ہوئے ہے، چڈی ہو نہ ہو نماز ہو جائے گی۔ ایک آدمی لنگی پہنے ہوئے اور چڈی نہیں پہنا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ جسم کا جتنا حصہ ستر کہلاتا ہے وہ ڈھکا ہوا ہے، کسی کو دکھائی دے رہا ہے، کسی کو نہیں دکھائی دے رہا ہے، نماز ہو جائے گی۔ اگر امام کی چوتھی رکعت ہو اور مقتدی کی تیسری رکعت اور مقتدی غلطی سے ایک سلام پھیر کر رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ نہیں۔ اگر اس نے امام کے ساتھ سلام پھیرا ہے، زیادہ پیچھے نہیں ہوا، تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ بعض لوگ بہت زیادہ امام کے پیچھے پیچھے رہتے، ساتھ ساتھ نہیں رہتے۔ آپ دیکھو صف میں آزو بازو میں امام صاحب رکوع میں گئے، بعض لوگ بہت دھیرے سے آتے، اور امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، یہ اٹھتا ہی نہیں ہے نا، رکوع میں ہے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام رکوع سے اٹھ گیا اور یہ ابھی رکوع سے اٹھا نہیں، امام سجدے میں جانے کے لیے اب تکبیر بول دیا اور یہ آدمی پھر اٹھا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام کا ساتھ ہونا ضروری ہے ہر عمل میں، قیام میں ساتھ ہو، رکوع میں ساتھ ہو، قومہ میں ساتھ ہو، سجدے میں ساتھ ہو، دونوں سجدے کے درمیان بیٹھے تو ساتھ ہو۔ امام کی آواز پر فوراً حرکت ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے، بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، بہت خشوع اور خضوع سے پڑھ رہا ہوں، نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ اب اپنے نماز پڑھا رہے ہیں تو کچھ دور ادھر دکھائی دیتا ہے، کچھ دور ادھر دکھائی دیتا ہے۔ جب آدمی سجدے کی جگہ دیکھتا رہے تو بھی ادھر ادھر کا تھوڑا بہت دکھتا ہے، تو یہ نظر آتا ہے کہ بعض لوگ اپنے رکوع سے اٹھ گئے وہ رکوع میں رہتا، اپنے سجدے سے اٹھ گئے وہ سجدے میں رہتا۔ اگر ایسے کسی کے بارے میں میرے علم میں بات آتی ہے تو میں سلام پھیرنے کے بعد اس کو غور سے دیکھتا کہ یہ کون ہے، اور پھر کسی موقع پر اس کو روک کر کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تم جو ایسا کرتے ہو نماز نہیں ہوتی۔ امام کا ساتھ ضروری ہے، اس لیے امام کے ساتھ میں اگر سلام پھیرے ہیں تو سجدہ سہو نہیں ہے، اور امام سلام پھیر چکا۔ بعض لوگ امام کے سلام پھیرنے کے بعد بھی سلام پھیرتے نہیں نا، معلوم نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے۔ امام دوسرا سلام پھیر لیتا تو پھر یہ پہلے سلام کی طرف جاتے۔ یہ اقتدا درست نہیں ہے۔ اگر ایسے تاخیر سے سلام پھیرا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نماز جنازہ میں آخری تکبیر میں سلام کیسے پھیرنا چاہیے؟ ہاتھ باندھ کر یا کھلا چھوڑ کر؟ راجح قول یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد جب سلام پھیرنا ہو تو ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، دونوں سلام پھیر لیتے، ہاتھ بندھا ہی رہتا نا۔
پہلا سلام بھی پھیر گیا ہاتھ بندھا رہتا، دوسرا بھی پھیر دیتے تو ہاتھ بندھا رہتا، اس کے بعد ہاتھ چھوڑتے، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی پہلا سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہتھیار رکھنا سنت ہے یا نہیں؟ اب ظاہر بات ہے کہ یہ مبہم سوال ہے، مبہم سوال ہے۔ کب ہتھیار رکھنا چاہیے، کون سا ہتھیار رکھنا چاہیے، الگ الگ حالات ہوتے ہیں، الگ الگ مواقع ہوتے ہیں، تو حکم بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر وقت ہتھیار رکھنا سنت نہیں ہے۔ اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قانون کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ غیر قانونی ہتھیار نہیں رکھنا چاہیے۔ پان گٹکا کھانے کے عادی ہیں، اگر روم میں چلمچی رکھ کر کھائیں تو رہنمائی فرمائے کہ چلمچی میں تھوکے۔ کسی نے بہت سوال کیا ہے جس کا جواب بہت لمبا ہے کہ نماز کا صحیح طریقہ بتائیں۔ جواب لمبا ہے، ابھی نہیں دیا جا سکتا۔ نماز میں 7 فرض ہے، 13 واجبات ہیں، 52 سنتیں ہیں۔ کس کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھانا۔ اب ہم لوگوں نے معلوم ہی نہیں کیا تو کہاں سے معلوم رہے گا؟ بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں معلوم ہم کو کہ اس میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں۔ نماز سیکھنا چاہیے، نماز سیکھنا چاہیے، اور سیکھ کر کے نماز پڑھو تو آپ کو مزہ آئے گا۔ سیکھ کر کے پڑھو گے تو مزہ آئے گا، نہیں تو پھر ایسے ہی جیسا چل رہا ہے ایسے ہی رہے گا۔ نیچے لکھا ہے کہ تفصیل سے بتائیں۔ ایک آدمی فجر کی اذان سے پہلے آتا ہے، ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کر کے دوسروں کے لیے جگہ چھینکتا ہے، رحل قرآن شریف رکھ کر، کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ جو جب آئے گا، جو پہلے آئے گا وہ پہلا حقدار۔ آپ آ گئے ہو، آپ اپنی جگہ سنبھالو۔ اب جو آدمی آیا نہیں ہے، آپ اس کے لیے رومال رکھ کر کے، ریحل پر قرآن شریف رکھ کر کے جگہ چھینک رہے ہو، اور دوسرے لوگ آ کر کے دوسری صف میں بیٹھے ہوں، یہ صحیح نہیں۔ 2 گھر میں 3 بھائی کا حصہ ہے، اور 2 بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، چھوٹا بھائی حیات ہے، اور اس کا ماننا ہے کہ میں ایک گھر اپنے والد سے خرید چکا ہوں۔ دونوں بھائی کے بچوں کو بول رہا ہے کہ ایک گھر میں 2 بھائی آدھا آدھا حصہ لے لو۔ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ بیٹا باپ سے گھر خرید لے؟ یہ ہے میراث کا مسئلہ۔ باپ بیٹے میں بھی خرید و فروخت تو ہو سکتی ہے۔ اگر بیٹا اپنے باپ سے کوئی چیز خریدنا چاہے اپنی کمائی سے تو خرید سکتا ہے، باپ بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہو کہ بیٹے نے باپ سے ایک گھر خرید لیا تھا اور اس کے پاس اس کے ثبوت اور گواہ موجود ہوں تو اس کی بات مانی جائے گی، اور اگر اس کے پاس ثبوت اور گواہ نہیں ہے تو پھر اس کی بات مانی نہیں جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی برحمتک یا رب۔